میں مسجد تھی، مولوی صاحب اس کو ان کے مریدین کو چھیڑتے تھے کہ کوئی مٹھائی لے کے جا رہا ہے اور کوئی سیب لے کے جا رہا ہے اور کوئی نذرانہ لے کے جا رہا ہے، کوئی سردی کی چادر لے کے جا رہا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تم تو جاتے ہو ان کے پاس بہت ملنے کے لیے، تمہارے پیر صاحب مسجد نہیں آتے۔ تو جب بہت باتیں بڑھ گئیں تو قریبی جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو جنہوں نے دلوں میں جگہ بنا لی ہوتی ہے، انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ جو ہے وہ مسجد نہیں جاتے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے تھے۔ اچھا بیٹا آ جائیں گے۔ جب گئے تو پھر سر پہ صافہ ڈال کے گئے۔ اب لوگوں کو شکایت ہوئی یار آپ بھی گئے مگر چہرہ بند کر کے آئے، یہ کیا بات ہوئی بھائی، چہرہ کھولیں۔ تو اپنا صافہ انہوں نے اس شخص کے سر پہ ڈال دیا جو معترض تھا، اعتراض کر رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی بطخ ہے جو حرص میں مبتلا ہے، کوئی مرغ ہے جو شہوت کا مارا ہوا ہے، کوئی مور ہے جو اپنے مقام مرتبے کے لیے کام کر رہا ہے، اور کوئی کوا ہے جو درازی عمر کے لیے مسلسل دوائیں کھا رہا ہے۔ مسجد میں یہ سارے جمع ہیں، کہیں کہیں وہ جھلک ہے جو اشرف المخلوقات کی ہوتی ہے۔ تو ہڑبڑا گیا، کہنے سب نظر آ گیا اس کو۔ اس نے کہا کہ اسی لیے بیٹا ہم نہیں آتے ہیں، اسی لیے ہم نہیں آتے ہیں کہ تم اپنے اندر فکر نہیں پیدا کر رہے، تم غور نہیں کر رہے، تم لگے بدے اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تم اللہ کی جس طرح اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس کا شکرانہ ادا کرنے کی بھی تمہیں توفیق نہیں ہے۔ تم مثنوی شریف کے یہ اسباق اور اس سے متعلق جو مضامین بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ہمارے اندر وہ جمود کی کیفیت جو نسل در نسل ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اس سے ہم نکل کر اللہ کو پہچاننے کا وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے دوستوں کوئی پہلی بار یہ کام نہیں ہو رہا ابھی۔ صاحب اتنا مشکل ٹاسک آپ دے رہے ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں، پہلے سب نے کر تو دیا۔ فریم آف ریفرنس کے طور پر کتابوں کی لائبریریوں کی لائبریری بھری پڑی ہے، جنہوں نے اللہ سے محبت کا حق ادا کیا تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا۔ ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مکانات ہیں ان پہ کسی پہ غلاف ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا بھائی، مکانوں پہ غلاف تو نہیں ہوتا، ایک مکان پہ غلاف ہوتا ہے نا، کعبۃ اللہ پر غلاف ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی فضیلت دیگر مقامات اور مکانات کے مقابلے میں افضل تر فروتر ہے، اسی لیے اس پہ غلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب قبرستان جائیں تو وہاں قبور وہ سیدھا تو بہت ہوتی ہیں، کہیں کہیں مزار ہوتے ہیں اور کہیں کہیں چادر ہوتی ہے۔ وہ چادر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عمومی نہیں ہے، خصوصی ہے، اسی لیے اللہ نے مخلوق کے آگے اس کو نمایاں کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے ظاہر پرستوں کے آگے بھی نمایاں کر دیا، جو جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو چادر ہے یہ اس کی فضیلت ہے، کیونکہ اس نے نفس کے ساتھ جہاد کر کے، تلوار کی، خنجر کی، کلاشنکوف کی گولی سے جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ ایک ہی بار میں شہید ہو جاتے ہیں، جو پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو پوری زندگی نفس سے جہاد کرتے ہیں اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ غزوے سے واپسی کے موقع پر جب مدینہ منورہ کے باغات نظر آنے لگے، اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے، رجعنا من الجہاد اصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے جس میں فوراً شہادت ہوتی ہے اس سے واپس بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں، جس میں ہر لمحے کی ریاضت ہے، ہر لمحے کا مجاہدہ ہے، ہر لمحے نفس کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ تو جو اتنی پابندیوں کے ساتھ، اتنی سختیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ مخلوق کی گردنوں کو چھڑانے کا کام ان کے ذمے لگاتا ہے۔ یہ اہل اللہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مثنوی شریف کے اسباق کا پہلا سلسلہ دفتر اول سے جو بیان کیا گیا، یہ شروعات ہے مثنوی شریف کی۔ انشاءاللہ العزیز موسم کی مناسبت بھی شامل حال ہے، ہر شب جمعہ میں مثنوی شریف کے دفتر اول سے حکایات کا انتخاب شروع ہو چکا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کچھ نفوذ بھی پختہ ارادے کے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں